کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے 10 کی تاریخ، جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے، اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ احادیث سے روایت ہے، اور یہاں تک ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلها، کہ میں یہ اللہ کی ذات سے گمان کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ اس ایک روزے سے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک روزے سے 1 سال قبل ہو، جو گزشتہ سال گزر گیا ہے، اس سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ہم گزشتہ جو میں بات کر رہے تھے کہ گناہوں کی معافی کیسے ہو، ان حدیث سے پتہ چل گیا کہ روزہ رکھیں اور گناہوں کی معافی ہو جائے۔ اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد عاشورے کے روزے کا بہت ہی اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو ایک نفلی روزہ رکھنا ہی اتنا اللہ کو محبوب ہے کہ وہ اللہ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے، اور پھر ایسا روزہ رکھنا کہ جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے ہیں۔ اور دوسری بات اعمال میں اسی روزے کی مناسبت سے یہ ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جب روزہ رکھنے لگے تو دیکھا یہود بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں سے پوچھا کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اللہ جل شانہ نے نجات دلائی تھی، اور وہ یہی دن تھا، تو شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو زیادہ حقدار ہوں وہ روزہ رکھنے کا، اور اپنی امت کو آ کے کہا کہ تم بھی روزہ رکھو، مگر یہودیوں سے مشابہت نہ ہو جائے۔ اس مشابہت سے بچنے کے لیے میں آئندہ سال ایسا کروں گا کہ میں اس روزے کے ساتھ 1 روزہ اور ملا کر رکھوں۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ میں 9 یا 10 یا 10 یا 11 1 روزے کو ملا کر رکھوں گا، تاکہ 2 روزے ہو جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہودیوں سے ہماری مشابہت نہ ہو جائے۔